السلام علیکم. تو ہم بات کر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح کی گئی. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور ان میں ایک اہم نام ابلیس، یہ ایک جن تھا. اور تیسرے نمبر پہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا. تو اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح ہوئی. اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایسے ایم سی کیوز ہیں جو اس تھیوری کی فارم میں آپ کے ساتھ ابھی بتائے جائیں گے آپ کو، اور یہ بارہا پیپر میں جو ہے وہ آ چکے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ زمین سے مٹی لے کے آؤ. تو فرشتوں نے زمین کے چپے چپے سے مٹی کو اکٹھا کیا، اور وہ مٹی خشک تھی، اور اس خشک مٹی کو قرآن مجید میں جس نام سے اس کا نام لیا گیا ہے اس کو بولتے ہیں تراب، یعنی کہ خشک مٹی. اس کے ساتھ ایک اور ایم سی کیوز بھی کنیکٹڈ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو آپ کو ابو تراب کہا جاتا ہے، یعنی کہ مٹی کا باپ. یہ آپ کا ایک ٹائٹل ہے. اس کے بعد اگر بات کریں، جب خشک مٹی فرشتے لے آئے تو پھر اس کو گیلا کیا گیا پانی کے ساتھ، اور قرآن مجید میں مٹی کے اس نام کو 3 سے ظاہر کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے گیلی مٹی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی شان کے مطابق اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مٹی کو گوندا، اور اس نام کو، جو مٹی کا یہ جو نام ہے جو قرآن مجید میں دیا گیا ہے، اس کو بولتے ہیں سلسال، یعنی کہ گوندی ہوئی مٹی. اس کے بعد جب یہ مٹی گوند دی گئی اور اس کے بعد اس کا ایک پتلا تیار ہو گیا، پتلا تیار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا، اور جب یہ مٹی سیاہ ہو گئی تو اس حوالے سے قرآن مجید میں جو نام لیا گیا ہے اس کو بولتے ہیں ہمایون، یعنی کہ سیاہ مٹی. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ مٹی کی ایک اپنی بو ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس مٹی سے بو آنے لگی. قرآن مجید میں جس نام سے وہ نام لیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں مسنون، اور مسنون کا مطلب ہے بودار مٹی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو کا جو پتلا تھا اس کو آگ کے اوپر جب پکایا تو یہ ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی ٹھکری والے ایک مجسمے کی شکل میں رونما ہوئی، جس کو بولتے ہیں کلفخار، یعنی کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی. تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ اس طرح جو ہے وہ عمل پذیر ہوئی. اور اگر اس کے علاوہ ہم بات کریں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تب کیا ہوا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا، اور تیار ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مدت کے لیے چھوڑ دیا، تو اب شیطان جو عزازیل یہ اس کے ارد گرد چکر لگاتا اور اس کو ٹچ کر کے یوں ہاتھ سے ٹھوکر لگاتا اور دیکھتا کہ یہ کیا مخلوق ہے، کیا اللہ نے یہ جو نئی مخلوق پیدا کی ہے کیا یہ مجھ سے بہتر ہوگی یا مجھ سے کمتر ہوگی. تو وہ بار بار اس کے منہ سے داخل ہوتا اور کمر کے پیچھے سے جو ہے وہ نکل جاتا.
पूरे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के अंदर ये चक्कर लगाता। उसके बाद जब ये ठोकर मार के हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को चेक करता, तो जब ये पेट वाले हिस्से के करीब गया और इसने वहां पे ठोकर लगाई तो इसको वहां से आवाज आई। तो इसने उसी वक्त अंदाजा लगाया कि जो आदम होगा वो पेट से कमजोर होगा, इस तरीके से इसको वरगलाया जा सकता है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट भी मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के करीब से जब कुछ फरिश्ते गुजरे और शैतान भी वहां पे मौजूद था, तो शैतान उन फरिश्तों से कहता है कि अगर मुझ पर इस इंसान को मुसल्लत किया गया तो मैं इसकी नाफरमानी करूंगा, और अगर इस इंसान पर मैं मुसल्लत हुआ तो मैं इसको मगलूब कर लूंगा। तो ये इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान, इनका जो झगड़ा है ये स्टार्टिंग पॉइंट से ही है, क्योंकि शैतान ये जानता था कि अल्लाह ताला अपनी तीसरी मखलूक जो है वो पैदा करने जा रहे हैं, तो क्या पता ये हमसे भी अफजल हो, ये फरिश्तों से भी अफजल हो। तो इस वजह से उसको ये इशू था हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ एक अपनी जो दुश्मनी का सिलसिला है वो शुरू दिन से आगाज कर रहा था। तो जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर लिया और ये सारा जो काम है वो मुकम्मल हो गया, तो अल्लाह ताला ने एक दिन तमाम फरिश्तों को जमा किया और उनको सफ बसफ खड़ा किया और फरमाया कि जब मैं हुक्म दूं तो तुम आदम को सजदे में गिर पड़ना। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम सब लोग जब सजदे में गिर पड़ोगे, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने अब जो अपनी तरफ से रूह है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जो है वो नमूदार की डाली। तो सबसे पहले सर के हिस्से से, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर के हिस्से से रूह डाली गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। इस पर फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। उसके बाद फिर जो रूह है जब आंखों के हिस्से तक पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जो फल थे वो नजर आए। उसके बाद फलों के बाद जब रूह जो है वो पेट के हिस्से तक पहुंची है, अभी पूरे जिस्म में मुंतकिल नहीं हुई, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भूख का जो एहसास है वो हुआ। तो यहां से हमें ये चीज पता चलती है कि इंसान जो है उसको पेट से, भूख से जो है वो मगलूब किया जा सकता है। तो दूसरे नंबर पर आंख के हवाले से हमने बात की और फिर पेट के हवाले से बात की, और इसके बाद जब पूरी रूह अल्लाह ने फूंक दी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में, तो फिर तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे में गिर पड़े, सिवाय शैतान की, सिवाय अज़ाज़ील के। तमाम फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो सजदे में गिर पड़े। लेकिन अज़ाज़ील, अब ये था तो जिन, लेकिन रहता फरिश्तों के साथ था, तो इसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। तो अल्लाह ताला ने इससे पूछा कि तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी क्यों की है? तो शैतान अल्लाह ताला को जवाब देता है कि मैं आग से पैदा हुआ हूं और मेरा काम है ऊपर जाना, और जो आदम है ये मिट्टी से पैदा हुआ है और इसका काम है नीचे रहना, तो मैं इससे अफजल हूं, तो मैं इसको सजदा क्यों करूं? तो शैतान ने गरूर किया, तकब्बुर किया, तो अल्लाह ताला ने इस अज़ाज़ील को फिर शैतान मरदूद कह दिया और इसको जन्नत से निकाल दिया। अब यहाँ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान की जो दुश्मनी है उसका आगाज होता है, क्योंकि शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से निकाला गया था। तो अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रह रहे थे, तो एक दिन इन्होंने तन्हाई महसूस की, तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से, जो दिल के करीब होती है, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और ये उस वक्त जो तमाम खवातीन हैं उनसे खूबसूरत थी, जो आज तक भी खवातीन दुनिया में आई हैं, उन सब खवातीन में से, औरतों में से ये सबसे खूबसूरत थी। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा जो है ये जन्नत में रह रहे थे और जन्नती जो पोशाक है वो इन्होंने पहनी हुई थी। लेकिन शैतान ने हजरत अम्मा हव्वा को वरगलाया
اور حضرت حوا کو یہ ایک گندم کا پودا ہے اس پھل کے قریب لے گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس پھل کے قریب جانے سے منع کیا تھا, لیکن شیطان نے حضرت حوا کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مغلوب کر دیا, اور جب انہوں نے یہ پھل کھا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کے جسم سے جو پوشاک تھی وہ چھین لی. تو انہوں نے جو درختوں کے پتے تھے ان کے ساتھ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپا. اور یہاں سے اب ہم ایک MCQs کا جو سلسلہ ہے وہ سٹارٹ کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا, اور جس جگہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا وہ ہے سری لنکا. سری لنکا جو ہے یہاں پہ کوہ آدم موجود ہے. اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا, اور سری لنکا کو اس وقت ہند کہا جاتا تھا. اس کے بعد اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے ہائٹ کی بات کریں, ان کے قد کے بارے میں بات کریں, تو ان کا جو قد ہے وہ 90 فٹ تھا. اس کے بعد اگر ان کے ٹائٹلز کے بارے میں بات کریں تو ان کو ابو البشر کہا جاتا ہے. بشر کا مطلب ہے انسان, اور ابو یعنی کہ یہ تمام انسانوں کے والد ہیں, باپ ہیں. اس کے علاوہ انہیں صفی اللہ بھی کہا جاتا ہے. صفی اللہ, تو صفی اللہ کا مطلب کیا ہے کہ چنا گیا, یعنی انسان اس مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا. ایک اور ٹائٹل بھی ہے ان کا امام الناس, یعنی یہ تمام انسانوں کے امام ہیں. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ کچھ MCQs کنیکٹڈ ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جب حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں اترے اور بہت سال, تقریباً کہا جاتا ہے 350 برس, یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے اور اللہ سے معافی طلب کرتے رہے. اس کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا. اور وہ آیت کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ سورۃ اعراف کی یہ آیت نمبر 23 ہے. اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو ہے ان کی ملاقات ہوئی, تو ان کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی. اس کے بعد پھر اولاد کا جو سلسلہ ہے وہ سٹارٹ ہوا, اور سب سے پہلے جو 2 بچے پیدا ہوئے, جو 2 اولاد کا جب سلسلہ سٹارٹ ہوا تو ایک پیر میں بچے پیدا ہوتے تھے. ایک بیٹا اور ایک بیٹی, 2 بچے صبح پیدا ہوتے تھے جڑواں, اور 2 بچے جو ہیں وہ شام کو پیدا ہوتے تھے, اور یہ بھی ایک بیٹا ہوتا تھا اور ایک بیٹی ہوتی تھی. اب اس دور میں بھائی بہن کا جو نکاح ہے وہ ہو سکتا تھا, لیکن جو جڑواں بچے تھے ان کا آپس میں جو نکاح ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا. جیسے اگر 2 بچے جو صبح کے وقت پیدا ہوئے ہیں, لڑکا اور لڑکی, یہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے. جو 2 بچے شام کے وقت پیدا ہوں گے تو ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا. اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ 2 بچے جب صبح کے وقت پیدا ہوئے تو ان میں سے ایک کا نام تھا حابیل, اور اس کے ساتھ جوڑے میں کوئی اور لڑکی پیدا ہوئی, اور 2 بچے شام کو پیدا ہوئے جن کے نام تھے قابیل اور اکلیمہ. صبح کے وقت جو 2 بچے پیدا ہوئے ان میں سے ایک کا نام تھا حابیل
اور اس کے ساتھ جوڑے میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی، تاریخ میں اس کا نام نہیں ملتا، اور شام کے وقت 2 بچے پیدا ہوئے جن میں ایک کا نام قابیل اور لڑکی کا نام تھا اقلیمہ۔ اب یہ دونوں جو تھے، حابیل بھی اور قابیل بھی، یہ اقلیمہ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں یہ جڑواں ہیں، ایک جوڑے میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا جو نکاح ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حابیل کا جو نکاح ہے وہ اقلیمہ کے ساتھ ہو سکتا تھا، لیکن اب قابیل بھی اقلیمہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا۔ تو اب انہوں نے ایک قربانی رکھی، انہوں نے کہا، انہوں نے ایک جانور لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم قربانی کرتے ہیں اور اس کو ایک پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، جس کی قربانی کے اوپر سورج کی طرف سے آسمان کی طرف سے روشنی چمکے گی، اس کی قربانی منظور ہو جائے گی اور وہ اقلیمہ سے شادی کر لے گا۔ اب حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی جب یہ کام کر لیا، قربانی کر لی اور اس طرح پہاڑ کے اوپر رکھ دیا، تو حابیل کی جو قربانی ہے اس کے اوپر روشنی پڑی۔ اب حابیل اقلیمہ سے شادی کر سکتا ہے کیونکہ یہ شرط بھی جیت چکا ہے، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو جو دنیا کا پہلا قتل ہوا ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس عورت کا نام ہے جی اقلیمہ۔ اور کس نے قتل کیا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ تو یہ پی پی ایس سی میں ایم سی کیوز آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں نیکسٹ، تو کہا جاتا ہے تقریباً 120 بیٹیاں اور 120 بیٹے۔ یہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی علیہ السلام کے بطن سے جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور اگر ان کی وفات کے بارے میں بات کریں تو حضرت آدم اور حضرت حوا یہ سعودی عرب میں مکہ میں ہی انہوں نے وفات پائی اور وہیں یہ دفن ہیں۔ تو اس طرح یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ایم سی کیوز کی فارم میں، تھیوری کی فارم میں۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس طرح چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر کے جوڑیں، اور اس طرح ایم سی کیوز سے ہٹ کے جو تھیوری ہے اس طرح اپنی جو تیاری ہے وہ مکمل کریں۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب ان کے بعد حضرت شیس علیہ السلام آتے ہیں، پھر حضرت ادریس، تو باقی جو انبیاء کے بارے میں بھی ہسٹری ہے وہ آپ نے اسی طرح جو ہے وہ یاد کرنی ہے۔ تو آج ہم اپنی جو کلاس ہے وہ یہاں تک رکھتے ہیں۔